بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ حکومت تبدیل ہو گئی ہے، میاں شہباز شریف اب پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہیں۔ یقینی طور پر ان کی حکومت کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں، معاشی طور پہ بھی، گورننس کے حوالے سے بھی، اور بھی کئی چیلنجز کا انہیں سامنا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج بھی دیامر بھاشا ڈیم کے دورے پر گئے اور وہاں پر جو تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اس کا انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کی تعمیر 2029 میں ہونی ہے تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جو متعلقہ حکام ہیں انہیں اس کی تعمیر کو 2026 میں مکمل کرنے کا بھی ایک ٹاسک دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے ایک دو اور پروجیکٹس کا بھی وزٹ کیا ہے، لیکن ابھی تک ظاہر ہے کابینہ نہیں بنی، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ایک دو روز میں کابینہ کے ناموں کا اعلان بھی ہو جائے گا، حکومت ان پلیس ہو جائے گی، اور پھر جو موجودہ حکومت ہے اس کا ویژن یا اس کی سوچ یا اس کی جو منصوبہ بندی ہے وہ اس کے مطابق معاملات کو آگے لے کر چلے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم معیشت کی بات کریں تو یقینی طور پر چیلنجز موجود ہیں۔ گزشتہ حکومت نے تیل کے حوالے سے، انرجی پرائسز کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا کہ جون کے بجٹ تک اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اس نے بھی بہرحال ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال جب حکومت تبدیل ہوئی اور نئی حکومت آئی تو اس سے بہرحال سٹاک مارکیٹ اوپر گئی، ریکارڈ سطح پہ اوپر گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا تھا اس میں بھی کچھ تھوڑا سا استحکام آیا، بلکہ قیمت اس کی کم ہوئی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ بجٹ بنے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بھی بات ہو رہی ہے، کیسے مینج کیا جائے گا؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد قیوم سلیہری جو ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینٹرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسٹیٹیوٹ سے آپ کا تعلق ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ماہر معاشیات بھی ہیں جناب ڈاکٹر غلام صمد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں۔ ڈاکٹر عابد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اگر ایک جنرل سا آپ خاکہ بنائیں کہ کیا اس وقت اس نئی حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے معاشی طور پر خصوصاً؟ جی جاوید صاحب، سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ تو حکومت کو یہ انڈیکیٹ کرنا ہے کہ کیا یہ اپنی میعاد 2023 اگست تک پورا کرنا چاہ رہی ہے، کیا یہ ارلی الیکشنز کروانے کی سوچ رہی ہے، کیا اس کو ارلی الیکشن کی طرف کمپیل کیا جائے گا، خصوصاً جو پنجاب اسمبلی میں کل کی ڈیولپمنٹس تھیں۔ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے اس کو ریزیوم کرنا چاہ رہی ہوگی، تو وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں IMF جو ہے وہ بڑا بغور ان کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوگا، اور حکومت کو بھی اپنی آپشن جو ہیں اس کو وین کرنا ہوگا۔ اگر تو حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کچھ لیجسلیٹو ریفارم کرنے کے بعد فوراً الیکشن میں چلی جائے تو شاید وہ کچھ پاپولسٹ میئرز لے گی، وہ بڑی تکلیف دہ قسم کی جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہے گی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے کل جو اوگرا کی سمری تھی تیل کی قیمتیں بڑھانے کی، انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا۔ تو یہ آسان ترین حل ہوگا اگر حکومت جو ہے وہ ارلی الیکشنز کا سوچ رہی ہے، لیکن اگر حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پورے 15 مہینے جو کہ اسمبلیوں کی میعاد ہے اس کو مکمل کرے اور پھر الیکشنز میں جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو تھوڑا سا میڈیم ٹرم پہ سوچنا ہوگا۔ پھر اس کو نہ صرف یہ کہ پروگرام کی بحالی کی طرف دیکھنا ہوگا، جب پروگرام کی بحالی کی بات کریں گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ حکومت کو ایشورنس دلوانا ہوگی IMF کو۔ فار ایگزامپل جب PDM اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے بڑی سختی سے مخالفت کی تھی، اسٹیٹ بینک کو آٹونمی دینے کی انہوں نے بڑی سختی سے مخالفت کی تھی، منی بجٹ میں ایگزمپشنز وڈرا کرنے کی، اور انہوں نے بڑی تنقید کی تھی جب تیل اور گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھتی تھی۔ تو اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کو اون کرنا پڑیں گی کہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی بھی رہے گی، جو ایگزمپشنز ہیں ان کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا، ان کو دوبارہ نہیں لایا جائے گا، اور جو انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے بدرجہ اتم یہ تیل، گیس، بجلی اس کی قیمتیں بھی بڑھانا ہوں گی۔ تو یہ کچھ تکلیف دہ ڈیسیژنز ہوں گے، لیکن جو اسی صورت میں ہوں گے اگر حکومت جو ہے وہ 2023 اگست کا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ اس کو 2023 تک اپنی یہ میعاد پوری کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشنز میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً اسی سے جڑا ہوا سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی کہ یہ جو انتقال اقتدار ہوا، جو حکومت کی تبدیلی ہوئی، PTI کی حکومت آؤٹ ہوئی اور PDM کی حکومت بنی، مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادیوں کی حکومت بنی، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر
جو ایک مراحل ہمیں طے کرنے پڑے، بڑے پیچیدہ مراحل تھے، مشکل مراحل تھے، اس سے بھی ایک ظاہر ہے غیر یقینی کی صورتحال تو پیدا ہوئی. ایسی غیر یقینی کی صورتحال کو جو معیشت ہے وہ کیسے دیکھتی ہے؟ بہت شکریہ سر. میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے ہمیشہ ٹو ہیو دی انویسٹر کانفیڈنس، وہ ہے انسرٹنٹی. انویسٹر کو رسک سے زیادہ مسئلہ نہیں رہتا ہے، انویسٹر کو مسئلہ رہتا ہے انسرٹنٹی کا. میرے خیال میں ابھی جو سب سے ایک بگیسٹ پرابلم یہ کرنٹ گورنمنٹ فیس کر رہی ہے، اس میں سے ایک انویسٹر کانفیڈنس کا ہے. اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو کنٹینیوسلی ہمارے پاس جو پچھلا رجیم بھی تھا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انفارچونیٹلی ریجنل وائز بہت لو ہے. اور اگر یہ انسرٹنٹی کنٹینیو کرتی ہے، پریویل کرتی ہے، تو اگین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ایون جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی انویسٹر تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں، وہ انویسٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک سب سے بڑا پہلا چیلنج ہے. دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ابھی بات کہ آئی ایم ایف کی ریزمپشن، میرے خیال میں جتنا یہ انسرٹنٹی پریویل کرے گی تو آپ کا جو آئی ایم ایف کا ریزمپشنز ہے وہ بھی آپ کے پاس ہالٹ ہے اور رہے گا. لیکن جاوید صاحب جو اس سے اٹیچ سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے آپ کی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، جتنے بھی ڈونرز آرگنائزیشنز ہیں، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہیں، اے ڈی بیز ہیں، وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹیکڈ ہے. تو اگر آپ یہ آئی ایم ایف پروگرام ہالٹ رہے گا، انسرٹنٹی رہے گی، تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی بھی بحال نہیں ہوگی اور اس سے فردر آپ کے لیے اکنامک چیلنجز آئیں گے. لیکن اٹیچ جو اور چیلنجز بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ کرنٹلی ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ سوچ رہی ہے کہ چائنا، سعودی عربیہ یا کچھ اور کنٹریز کی طرف، بائیلیٹرل کی طرف بھی جائیں. ان کی جو ایک کانفیڈنس ہے، کیونکہ اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام سے آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھی آپ پہ ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ اف یو آر ان دی آئی ایم ایف پروگرام تو تب ہم آپ کو یہ لون دیں گے. تو دوسرا مسئلہ ہے آئی ایم ایف کا، اور اس کے ساتھ جو اٹیچ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی کریڈیبلٹی کا ایک پرابلم رہے گا آپ کے پاس. تھرڈلی جو اٹیچ انٹر لنک پرابلم بن جاتا ہے آپ کے پاس، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات 1.5 سال ہے، جتنا بھی آپ نے ایک ایرا ہے، جتنا بھی آپ پرولانگ کرو گی انسرٹنٹی کو، تو آپ کے پاس جو ٹریڈ امبیلنسز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے آپ کے پاس. اور جب ٹریڈ امبیلنسز بڑھتے جائیں گے آپ کے پاس، تو ٹوٹلی آپ کے پاس جو ریزروز ہیں اس پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں انسرٹنٹی کے یہ جو 4-5 بنیادی مسئلے ہیں، آئی ایم ایف کا ریزمپشن ہونا چاہیے as soon as possible، اور اس سے جو اٹیچ کریڈیبلٹیز ہے انسٹیٹیوشنز کی اور کنٹریز کے، ٹریڈ امبیلنسز، انویسٹر کانفیڈنس، اور جو ریزرو پہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ میرے خیال میں مین امپورٹنٹ اکنامکس ریلیٹڈ چیلنجز ہیں اس گورنمنٹ کو جو فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جو اگلی قسطانی تھی وہ اب ظاہر ہے نیگوشیٹ کرے گی، اور یہ حکومت نیگوشیٹ کرے گی، تو کیا ہم کیا توقع رکھیں کہ کن شرائط پہ ہم پھر دوبارہ جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو سخت شرائط لگی ہوتی ہیں. پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس یہ آپشن بھی ہوں گی کہ ایک بار پھر جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دوست ممالک کی طرف پھر جایا جائے گا؟ دیکھیں، دوست ممالک کی طرف جانا ضروری اس لیے ہوگا کہ وہ جو ہم نے دیکھا مارچ کے مہینے میں $5 بلین ایک دم سے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ سے نکلے، تو وہ چائنا کے ڈپازٹس ہیں جو رول اوور ہونے ہیں، اسی طریقے سے سعودی عرب کے ڈپازٹس ہیں جو رول اوور ہونے ہیں، اور یہ رول اوور تبھی ہوں گے جبکہ نئی حکومت جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کے ساتھ آتی ہے. یہ نہیں کہ دوست ممالک نے ہم سے منہ موڑ لیا، لیکن وہ ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو oblige نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ ایک جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے اس کو oblige کریں. تو ایک تو وہ تو ضروری ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ریزیوم کرنا ضروری ہوگا تاکہ پاکستان کی جو بیرونی دنیا میں ساکھ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکے. آئی ایم ایف کا مطلب صرف یہی نہیں کہ $1 بلین کی ٹرانچ ہمیں ملے گی. آئی ایم ایف کا جو آپ کا سرٹیفکیٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ بعد میں آپ ورلڈ بینک کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے، پیرس کلب کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے، G20 کے ساتھ، اے ڈی بی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، جو کہ ایک لیٹر آف کانفیڈنس آئی ایم ایف کی طرف سے آتا ہے. اور شرائط جو ہیں وہ تقریباً یہی ہوں گی جو کہ اس وقت ہیں. ہاں، اس وقت جو ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور اگین اگر 15 مہینے کی میں بات کروں تو پاسبلٹی یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپس تشریف لاتے ہیں، آ کے وہ اپنا اوتھ لیتے ہیں ایز اے سینیٹر، مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ وہ لیڈ لیتے ہیں فنانس کو سنبھالنے کی. اور
وہاں پہ وہ ایک نئے پروگرام کی نیگوشیشن کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نیا پروگرام بھی اس وقت IMF شاید بہت آسانی سے نہیں دے گی. اس کے لیے بہت سی پرائر کنڈیشنز ہوں گی جو کہ حکومت کو پہلے سے کرنا ہوگا، چونکہ IMF کو اگین انسرٹنٹی ہوگی کہ 2023 کے الیکشنز کے بعد کون آتا ہے. تو یہ جو ایک سائیکل ہے اس پروگرام کا ختم ہونا اور الیکٹورل سائیکل کا شروع ہونا، یہ اس وقت بڑے عجیب طریقے سے اوور لیپ کر رہا ہے، اور اس اوور لیپنگ کی وجہ سے انسرٹنٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہوگی. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک تو کابینہ کا فوری قیام، اور پھر اس کے بعد یہ طے کر لینا کہ آپ نے کتنا عرصہ رہنا ہے حکومت میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے سرٹنٹی کے لیے، تاکہ یہ ایک غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو، اسی بنیاد پہ پھر فیصلے آگے بڑھیں. جی بالکل، چونکہ یہ ایک سگنلنگ کر دینی چاہیے، بلکہ کابینہ تو تشکیل ہوتی رہے گی، ظاہر ہے اتحادی، اور اس میں کافی ڈائیورسیفائڈ آپ کے پاس اتحادی ہیں، فار رائٹ JUI سے لے کے فار لیفٹ ANP تک اس میں اتحادی ہیں. تو ان کو ایک پیج پہ لانا شاید تھوڑا سا بھی ٹائم لگے، لیکن کم از کم یہ سگنل جو ہے وہ آ جانا چاہیے کہ کیا حکومت جو ہے وہ لیجسلیٹو ریفارمز کی بات بھی رہنا چاہتی ہے، یا الیکشن کروانا چاہ رہی ہے، یا وہ اس وقت کوشش کرے گی کہ وہ PTI کو اعتماد میں لیتے ہوئے کچھ اکنامک ایشوز جو ہیں ان پہ ایک جو ہے منیمم کنسنسس بلڈ کر لے، تاکہ اکانومی کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. باقی ساری جماعتیں اپنے اپنے جو بھی ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ رکھیں، اس پہ وہ سیاست کریں، لیکن معیشت پہ سیاست جو ہے اس سے کم از کم اس وقت احتجاج کیا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بھی تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم پچھلی جو سابقہ حکومت تھی ان کے ساتھ میثاق معیشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی وہی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ کم از کم ہم اس بات پہ تو ہم اس کو طے کر لیں کہ معیشت کے حوالے سے سیاست نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جو عوام جو جس حکومت کی تبدیلی کو وہ دیکھ رہی تھی، یا عوام کی جو توقعات ہیں نئی حکومت سے، وہ کسی حد تک تو پوری ہو سکیں. بالکل سر، میرے خیال میں اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں اور ڈومیسٹکلی بھی دیکھیں، جو ٹرانزیشن ہے فرام دی جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں اگر کرنٹ گورنمنٹ کنسنسس ڈیولپ کر سکے کہ یہ جو جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جو ٹرانزیشن ہے ایز سون ایز پاسبل یہ ہو جائے، تو میرے خیال میں اس میں سارے جو ہماری ابھی امبیلنسز ہیں اکنامک انڈیکیٹرز کی وہ بحال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میں نہیں ہوں گے، تھوڑا سا لانگ ٹرم میں ہو جائیں گے، لیکن بحالی کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جاوید صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ٹیم جو ہے وہ ٹرانزیشن مطلب ڈیولپ ہو گئی ہے اور اناؤنس بھی ہو گئے ہیں، لیکن جو اس سے جو اٹیچ میں سجیسٹ کروں گا کہ ایک اسپیسیفک اکنامک ایجنڈا دیا جائے ان کو. میرے خیال میں کرنٹلی ہمارے پاس بہت سارے اکنامکس چیلنجز ہیں، اور اگر ہم سب کو لے کے چلیں گے تو شاید اگین جو کنسنسس والی بات سر آپ کر رہے ہیں وہ ڈیولپ کرنا مشکل ہوگا اکراس سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اسی لیے کوئی اسپیسیفک ایجنڈا وہ ٹریڈ امبیلنسز کا ہو، وہ سی پیک کے حوالے سے اگر کام کو اور تیز کرنے کے حوالے سے ہو، وہ اگر انفلیشن کے حوالے سے ہو، وہ اگر IMF کے بحالی کے ساتھ اٹیچ ہو، اس پہ پریارٹی بیسس پہ میرے خیال میں ان کو ایجنڈا دیا جائے اور ان پہ بات شروع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تجارتی خسارہ بہت بڑا ظاہر ہے ہمیں اس کا سامنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ فوکس ہمیں اپنی ایکسپورٹ پہ بھی کرنا ہوگا، کہ کچھ جہاں ہماری ایکسپورٹ چل رہی ہیں اس پہ بھی فوکس کرنا ہوگا کہ ہم امریکہ سے، یورپ سے مزید کچھ اس حوالے سے مراعات حاصل کر سکیں اور اس کو بڑھا سکیں، کیونکہ اصل جو معاملہ ہے وہ تو ڈالر والا معاملہ ہے نا. ڈالر ہر چیز میں ڈالر کی آپ کو ضرورت ہے. بہرحال دیکھیں، تجارتی خسارہ جو ہے یہ تو کچھ ایکسٹرنلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک رشیا یوکرین کی جنگ چل رہی ہے اور انرجی جو ہے وہ مہنگی ہے اور ناپید ہے، تب تک شاید آپ اس کو فوری طور پہ برج نہیں کر پائیں گے. یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کنزمپشن جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور کنزمپشن تبھی رکے گی جب اس کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، تو آٹومیٹکلی لوگ اس کی کنزمپشن جو ہے وہ کم کر دیں گے. اس کے علاوہ کوئی اس کا شارٹ ٹرم طریقہ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. راتوں رات آپ اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتے. آپ کی آلریڈی جو امپورٹ ڈیوٹیز اور ایکسٹرا سرچارج لگ کے جو امپورٹس ہیں ان کو کرٹیل کیا گیا ہے، اس کو مزید کرٹیل کیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت نئی حکومت کیا اپنی جو گڈ ول ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اپنے اتحادی ممالک ہیں، گلف کنٹریز، ان کے ساتھ کس طرح کے معاملہ طے کر سکتی ہے کہ وہاں سے آپ کو گیس اور تیل جو ہے
وہ اس کی سپلائی مل سکے. اگر وہ مل جاتی ہے تو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا. وگرنہ یہ تجارتی خسارہ صرف اکیلا پاکستان نہیں اس وقت بھگت رہا. تقریباً پوری دنیا کے جو ڈیولپنگ کنٹریز اور اسپیشلی جو انرجی امپورٹنگ کنٹریز ہیں وہ اس تجارتی خسارے کا شکار ہیں. ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ کیسی آتی ہے. اگر خدا نخواستہ گندم بھی امپورٹ کرنا پڑ گئی تو اس وقت رشیا اور یوکرین جو کہ 33% ورلڈ کی گندم ایکسپورٹ کرتے تھے, وہاں سے سپلائی بند ہونے کی وجہ سے گندم کی قیمتیں آسمان کو پہنچی ہوئی ہیں. تو وہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے. تو یہ ٹف ٹائم ہے اس وقت کسی بھی حکومت کو اس طرح کے معاملات سے نپٹنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, اب ظاہر ہے کہ پچھلی جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سی پیک بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, لیکن بہرحال پھر گزشتہ حکومت میں اس کی رفتار کسی حد تک کم ہوئی اور اس پر چین کے بھی تحفظات تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب میاں شہباز شریف صاحب کے آنے سے, حکومت میں ہونے سے, جو سی پیک کے معاملات ہیں جس میں انہوں نے کمٹمنٹ کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور اس پر چین نے بھی بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ بھی اب تیزی سے آگے بڑھیں گے؟ میرے خیال میں اگر ہم اوورآل دیکھ رہے ہیں پورے جو کیرک ریجن ہے تقریباً اس میں 6 کوریڈورز ہیں. ٹھیک. اور تقریباً سارے جو آپ کے پاس اوریجنیٹ ہوتے ہیں وہ چائنا سے, آپ کے سینٹرل ایشیا قزاقستان سے ہو کے رشیا کی طرف جا رہے ہیں, کچھ کوکیشین کی طرف آذربائیجان اور جارجیا کی طرف جا رہے ہیں, اور کچھ جو کوریڈور 6 ہے وہ پاکستان کی طرف سی پیک کے تھرو آ رہے ہیں. میرے خیال میں جو ابھی تک لیس یوٹیلائزڈ ہے, کیونکہ جب ڈفرینٹ ریجن کی وجہ سے, مطلب افغانستان ہمارے ساتھ اٹیچ ہے تو اس میں جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہم جو کوریڈورز کی فل یوٹیلائزیشنز ہیں, پاکستان سے اگر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ازبکستان کے لیے یا قزاقستان کے لیے یا تاجکستان کے لیے, وہ انفارچونیٹلی کچھ پریارٹی بیسس پہ تو ہم ہو جاتے ہیں, لیکن ان ریگولر بیسس اس کے لیے وہ ارینجمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو سی پیک انفارچونیٹلی میرے خیال میں اوورآل جو یوٹیلائزیشن رہی ہے, جو باقی 6 کوریڈورز ہیں ٹھیک ہے, ان کے لیے جو مارکیٹ ہے پورا یورپ مارکیٹ ہے, باقی کوکیشین مارکیٹس ہیں ٹھیک ہے, اس کی یوٹیلائزیشن زیادہ رہی ہے, چائنا سے اس کے لیے ایکسپورٹس وغیرہ زیادہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی سی پیک کے لیے جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہے اوورآل میرے حساب سے وہ لیس تھی. میرے خیال میں ایک پریارٹی ہونی چاہیے اس گورنمنٹ کی کہ جو سی پیک کی اوورآل یوٹیلائزیشن ہے, آپ باقی کوریڈورز کو بھی دیکھ کے اس پہ پریارٹی بیسس پہ ہمیں آگے چلنا چاہیے. اور اگر کہیں پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ گوادر میں یا باقی کسی بھی جگہ پہ چیلنجز ہمیں فیس ہو رہے تھے, اس کو ختم کرنا چاہیے. یوٹیلائزیشن آف گوادر پورٹ اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور جو بھی جتنی بھی لاجسٹک ریکوائرمنٹس ہیں سی پیک سے اٹیچ, وہ پریارٹی بیسس پہ کمپلیٹ ہونے چاہیے. جاوید صاحب, جو سب سے بگیسٹ ہمارے پاس ابھی ون آف دا بگیسٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان از بیکمنگ لیس انٹیگریٹڈ گلوبلی. اور اگر ہم دیکھ لیں کہ سینٹرل ایشیا کو بھی دیکھ لیں, پاکستان انفارچونیٹلی لیس انٹیگریٹڈ ہے. ابھی ہمارے پاس سوائے افغانستان کے سینٹرل ایشیا کے لیے روڈ کی کنیکٹیویٹی ہے ہی نہیں. تو ابھی یہ ایک اپرچونٹی ہے, ہمیں اس کو پریارٹی بیسس پہ لے کے جانا چاہیے تاکہ پاکستان انٹیگریٹ ہو جائے. اور جو آپ کا پہلا کوشچن تھا ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, دیکھیں ایک تو انفارچونیٹلی ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں اس کا سٹرکچر سٹیگننٹ ہے. ہمیشہ ہم ریسورس بیس ایکسپورٹ ہی کر رہے ہیں, ہمیں جو میڈیم ٹیکنالوجی کی طرف ہے اس کی طرف نہیں جا رہے. لیکن جو دوسرا اٹیچ پرابلم ہے جاوید صاحب, وہ یہ ہے کہ ہم مارکیٹ سٹیگننٹ بھی ہیں. ہم ابھی تک سارا جو یورپ ہے اور امریکہ ہے اس کو ایکسپورٹس کر رہے ہیں, لیکن جو ریجنز ہیں ہمارے سینٹرل ایشیا پورا ریجن ہے یا افریقن, ٹھیک ہے پچھلے گورنمنٹ نے کچھ ریئلائزیشن تھی اس کے طرف جانے کے لیے, لیکن ابھی تک وہ پوٹینشیل کی طرف نہیں جا سکے. تو ایکسپلوریشن آف دا پورا کیرک ریجن جس میں 11 کنٹریز ہیں, جس میں کیرک انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے, وہ بہت امپارٹنٹ ہے اور وہ لیس یوٹیلائزڈ ہے. تو ایکسپورٹ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے, اور جو سی پیک کے لیے جو سب سے امپارٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں جاوید صاحب, وہ اس لیے کہ اگر ابھی ریسنٹلی کیرک انسٹیٹیوٹ نے ایک اسٹڈی کی ہے, جو آپ کے 2 بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں, ایک چمن اور ایک ترخم, جس سے آپ کے ٹریڈ ہو رہی ہے پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ, وہ انفارچونیٹلی جس میں کاسٹ آف ڈیلے, اگر یہاں پہ کوئی بھی ٹریلا گزر رہا ہے اور کاسٹ جو دوسرا آپ کے پاس ٹائم کا آ رہا ہے
اور فائنینشل دونوں، وہ پورے کیرک ریجن میں جو 76 بزنسز کراسنگ پوائنٹس ہیں ہمارے پاس، پاکستان سوائے افغانستان کے سب سے ہائی ہے. تو آپ کے چمن پہ اور دوسرے بارڈر پہ کاسٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹس اور کنیکٹیویٹی سفر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں سی پیک ایک اپرچونٹی ہے، اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے تاکہ فل یوٹیلائزیشن جو ریجنل پوٹینشیل ہے افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، یہ ہم لے کے جا سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں کے اصلاحات یا اداروں کی نجکاری، پہلے جو جن میں اصلاحات ممکن ہوں وہ تو ٹھیک ہے، ان میں وہ جو جن معاشی ریفارمز کی ہم بات کرتے تھے، لیکن وہ ادارے جو کہ سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں عرصے سے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس پہ بھی کچھ زیادہ کام نہیں ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہی جو آپ کی بات ہے کہ سرٹنٹی اگر ٹائم کی آ جائے کہ اس حکومت نے کتنا وقت گزارنا ہے، اس کے بعد اداروں کے حوالے سے بھی فیصلے کیے جا سکتے ہیں جو ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب، اس وقت بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اقتصادی لحاظ سے کہ تینوں پارٹیاں جو کہ پولیٹکس میں مین سٹریم پہ ہیں، وہ ایک قائم پروگرام بھگتا چکی ہیں. تقریباً پی ایم پیپلز پارٹی کا پروگرام تھا 2008 والا، 2008 سے 2010 والا پی ایم ایل این کا پروگرام تھا. پی ٹی آئی بھی تقریباً 3 سال اس پروگرام میں رہ چکی ہے. اور اب ان تینوں کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جو کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا جاتا ہے اس کی پولیٹیسائزیشن جو ہے وہ اننیسیسری ہے، بلکہ وہ پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اداروں کی جو ریفارمز اور ان کی پرائیویٹائزیشن، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئی ایم ایف کے اگر آپ لیٹر آف انٹینٹ کو پڑھیں جو کہ حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا، تو اس وقت یہ ایجنڈا پوائنٹ تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این نے اس کی مخالفت کی. پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی اور اس نے کچھ کرنا چاہا تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی. پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اس کی مخالفت کی. اور اب ایک دوبارہ ہم اس کراس روڈ پہ کھڑے ہیں یہاں پہ کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ان سفید ہاتھیوں سے جان چھوٹے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہوگی. تو یہ جو میوزیکل چیئر ہے اقتدار کی، یہ تو اپنی جگہ پہ رہے گی، لیکن یہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے پاکستان کی معیشت کے چیلنجز ہیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ان میں سے کچھ چیلنجز ایسے ہیں. انرجی سرکولر ڈیٹ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ سیاست نہیں کر سکتے. اس کی اگر آپ کو اس سے جان چھڑانی ہے تو ہمیں جو لائف لائن کنزیومرز ہیں ان کو انسولیٹ کرتے ہوئے باقی سب پہ اس کی کاسٹ ایڈ کرنا ہوگی. ریونیو جنریشن ہے اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں، اسپیشلی یہ سفید ہاتھی جن کی آپ نے بات کی، ان کو ریفارم کرنا یا ان کو پرائیویٹائز کرنا، ان پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. 2023 کے الیکشن کے بعد یا وہ جلدی ہوتے ہیں تو جو بھی حکومت آئے گی وہ انہی 3 پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی جو کہ اس کو لیڈ کر رہی ہوگی. تو لہٰذا یہ ان تینوں کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس وقت تھوڑی سے جو ہے بھل صفائی وہ کرنا شروع کریں، تاکہ جب یہ نئی حکومت آتی ہے جس کے پاس اگلا 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا تو اس کے لیے کام جو ہے وہ آسان ہو سکے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر غلام سمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر حکومت کے لیے معیشت کے حوالے سے مشکل چیلنجز کا سامنا ہے. دیکھتے ہیں کہ کابینہ بننے کے بعد حکومت ان معاملات کو کیسے آگے لے کر چلتی ہے، کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم پرعزم ہیں. مہنگائی کا معاملہ ہے، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ ہمیشہ سے آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترجیح اول ہے کہ کسی طرح سے مہنگائی کو کم کیا جا سکے. ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ہم اب بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. پاکستان اور افغان سرحد پر ایک بار پھر پاکستانی چوکیوں کو افغانستان سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور 14 اپریل کو بھی شمالی وزیرستان میں واقعہ ہوا جس میں 7 جو پاکستان کے جوان تھے وہ شہید ہو گئے. اس قسم کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور جب طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی تھی تو یقینی طور پر طالبان نے پاکستان سمیت پوری دنیا کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کی سرزمین کسی بھی طور سے کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور خصوصاً پاکستان تو افغانستان کے لیے ہمیشہ سے آواز اٹھاتا رہا ہے، مشکل حالات میں آواز اٹھاتا رہا ہے،
اور اس سے پہلے بھی جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان میں افغانستان کے لاکھوں مہاجرین ہمارے مہمان سالہ سال تک مہمان رہے اور آج تک موجود ہیں. اور اب بھی جب وہاں پر طالبان کی حکومت آئی اور طالبان کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو پاکستان اس حوالے سے 2 بڑی کانفرنسز کرا چکا ہے اور پاکستان افغانستان کے حوالے سے ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہے. لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ طور پر اب پاکستان بھی اس قسم کے واقعات پر تشویش کا شکار ہو گیا ہے. باقاعدہ طور پر پاکستان نے افغانستان سے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی طرف کی سرحد کو ہر صورت میں محفوظ بنائے کیونکہ یہ مسلسل واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا آئندہ کا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب آصف درانی. بہت شکریہ آصف درانی صاحب. یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ یقینی طور پر بڑی مشکل صورتحال ہے اور پاکستان نے اب باقاعدہ طور پر افغانستان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کی طرف سے مسلسل اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جس پہ ہمیں تشویش ہے، لہٰذا افغانستان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی طرف کی جو سرحد ہے اسے محفوظ بنائے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ واقعی ایک تشویشناک بات ہے اور اس میں خاص طور پہ اس وجہ سے کہ طالبان نے، اگر آپ کو یاد ہو، چند مہینے پہلے جو ہے ایک ثالث کا رول بھی پلے کیا تھا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان میں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے گزشتہ چند مہینوں میں یہ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں، یہ حملے ہوئے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بتایا ساؤتھ وزیرستان میں ہمارے 7 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور یہ واقعات ایک آدھ نہیں ہیں بلکہ اب تو تقریباً وہ جو پورا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اس میں ایون چمن بولدک میں بھی واقعات ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھ لیں وہاں ایران کے ساتھ قریب جو ہمارے جو ٹرائی جنکشن ہے اس بارڈر پہ بھی ہوا ہے اور پھر اب اوپر یہ تو ہمیشہ سے ہارٹ رہا ہے، خاص کر ساؤتھ وزیرستان یہاں پہ. تو کنڑ اور خوست میں جو ہے یہ ان کے اڈے ہیں اور اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سفیر کی بھی انہوں نے طلبی کی ہے. تو یہ ایک تشویشناک بات ہے، اس کا جو ہے فوری طور پہ سفارتی حل جو ہے وہ نکالنا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. ہمیں اس گفتگو میں دفاعی تجزیہ کار جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی بھی جوائن کر رہے ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ. جنرل صاحب یہ مسلسل واقعات میں ظاہر ہے اور اب پاکستان نے باقاعدہ طور پہ کہہ بھی دیا ہے افغانستان کو، کیونکہ اب ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہاں پر بہرحال طالبان کی حکومت ہے، لیکن ایک بار پھر کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش جو ظاہر ہے سرحدی علاقوں میں موجود ہیں وہاں سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر اور پاکستانی سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں. جی بالکل. میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی اچھے کرائم نہیں ہے. افغانستان کے لیے پاکستان نے جتنا کاوش اور کوشش کی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے بھی اور سفارتی طور پہ اجاگر کیا ہے پوری دنیا میں کہ ان کو ان کا حق ملے اور ان کو تسلیم کیا جائے اور ساری باتیں اور یہ ہمارے سامنے ہے. اور پاکستانی عوام نے جس طریقے سے بھرپور مدد کی ہے اپنے افغان بھائیوں کی، یہ پچھلی جب یہ سردیاں گزری ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کو چیزیں پہنچائی ہیں، خوراک پہنچائی ہے ہر طریقے سے. تو میرا خیال ہے یہ حق بنتا ہے پاکستان کا کہ وہ پہلے تو مطالبے کرتے رہے، ہم زبانی مطالبہ کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے سب کچھ، لیکن اگر وہ نہیں کر پاتے، کوئی کمزوری ہے تو بالکل ہم کریں گے جو اپنا دفاع، ہمارا حق ہے. دوسری بات یہ میں تو افغانستان کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مشترکہ دشمن ہیں جیسے ISI کے ہے اور داعش ہے یا اور وہاں پر ایسے گروہ ہیں جو کہ افغانستان کے لیے بھی خطرہ ہیں اور پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایک مشترکہ حکمت عملی بنا کر وہ زمینی کارروائی کریں اور ہمیں ان کی ہم معاونت کریں ایئر کور کے لیے. وہ تو معاملات تو اس طرف جانے چاہیے، کجا یہ کہ وہ اس بات پہ اعتراض کریں کہ جو لوگ ہمارے پر حملہ کرتے ہیں ہم ان کو کچھ نہ کہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے اور افغان حکومت کے سوچنے کی بات بھی، اور پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا مائلڈ ایٹیچیوڈ، کیونکہ وہ ابھی ان کا جو بھی حساب کتاب ہے آپ کو پتہ ہے، ان کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے، تو اپنا ایک سفارتی وفد وہاں پہ بھیجیں اور ان سے بات چیت کریں اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یا اور سفارتکار جو کہتے ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کو مل کر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں مشترکہ دشمنوں کے اوپر. اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے اس چیز کا بھی ہمیں نوٹس لینا چاہیے کہ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر جو بات چیت ہوئی ہے کل یا پرسوں پارلیمنٹ کے فلور پہ،
جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی جو حملے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، تو ان کے لیے پیغام ہمیں دینا چاہیے کہ جو اسٹیٹ کی ریڈ لائن ہے وہ بہت اہم ہے آپ کی پرسنل ریڈ لائن سے. تو یہ گورنمنٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے حلیف جو ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں تو کم از کم کوئی وہاں سے جواب آنا چاہیے تھا، کوئی اسپیکر کو بات کرنی چاہیے تھی، کسی اور کو بات کرنی چاہیے تھی. سب پر سناٹا چھایا ہوا تھا جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے. ٹھیک. آصف درانی صاحب، آپ کے خیال میں اب سفارتی طور پہ پاکستان نے تو تشویش کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن اب ظاہر ہے یہاں بھی ان کے ناظم الامور کو ہم نے بلایا، وہاں پہ ہمارے سفیر کو انہوں نے بلایا، کیا اب حل ہوگا؟ مشترکہ طور پہ کچھ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ ان کی معاشی لحاظ سے ان کا انفراسٹرکچر، باقاعدہ ایک فوج بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ظاہر ہے ان کی ایک کمٹمنٹ تو ہے پوری دنیا کے ساتھ پاکستان سمیت کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. تو کیا وہ آپشن ہو سکتی ہیں سفارتی سطح پہ؟ دیکھیے آپشن تو موجود ہے، وہ اس میں ان کو افغان حکومت کو ایکشن لینا ہے، اور خاص کر وہ ان کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے کون لوگ ہیں، اور اگر پاکستان پہ جیسے الزام لگائیں کہ پاکستان نے ایئر پاور یوز کیا ہے، اگر یہ میں مان بھی لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پن پوائنٹ کیا گیا کہ کہاں پہ لوگ موجود ہیں. تو طالبان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کہاں پہ رہ رہا ہے اور اس کے خلاف وہ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں. تو یہ ان کا اولین فرض تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ثالث بھی کہہ رہے تھے اور انہوں نے ثالثی رول بھی ادا کیا تھا. تو ثالث کا یہ رول اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے کھلی آزادی ہو اور وہ پاکستان میں آ کے ایکشن کرے اور یہ اس معاملے میں اپنے آپ کو ایبزارو کریں، اور اگر پاکستان کوئی ایکشن کا ڈیمانڈ کرے تو اس پہ وہ جو ہے دوسری طرف دیکھنے لگے، یا اگر پاکستان کو ایکشن کریں تو اس پہ اعتراض کرے. تو یہ تمام چیزیں ان پہ بات کھل کے ہو سکتی ہے، اور اس میں میرے خیال میں جو ریشنل ہے اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پروف نہ ہو سکے، تو یہ میرے خیال میں یہ حل موجود ہے. اب اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ تو جب جو واقعات ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. جی جنرل صاحب، ٹی ٹی پی ظاہر ہے جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے وہ تو افغان حکام اور طالبان جو ہیں ان کو ان کی معلومات بھی ہیں، وہ پریشرائز بھی ان کو کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں آپ نہ جائیں، اور داعش تو خود ان کے لیے بھی خطرہ رہی ہے، وہاں بھی انہوں نے واقعات کیے ہیں. تو یہ خود افغانستان کے لیے اور طالبان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان پر دباؤ ڈالیں یا ان کے خلاف اقدامات کریں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. جی میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک چائنا نے ان کو تسلیم نہیں کیا، رشیا نے تسلیم نہیں کیا، حالانکہ یہ سب تقریباً ڈی فیکٹو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں یا کر چکے ہیں. پاکستان ہے، ایران ہے، ایسے ممالک، اس لیے کہ سب کے افغانستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل ہیں، اور اگر وہ اس ضد کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ چائنا کچھ کہہ رہا ہوگا ETIM کے متعلق، رشیا کچھ کہہ رہا ہوگا جو وہاں پر ان کے ازبیکس ہیں یا کوئی چیچنز ہیں، پاکستان ان کو ٹی ٹی پی کے متعلق کہہ رہا ہے، ایران ہزارہ کے لیے ذرا اچھی سہولیات لینا چاہتا ہے. تو اس وقت نیگوشیشن کا ٹائم ہے اور وہ ٹائم وقت ضائع کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی ایفرٹ شروع کیا ہے روس، پاکستان اور چائنا نے مل کر، اس میں ایران کو شامل کر لینا چاہیے، یہ جا کے بیٹھیں اور جا کے ان پہ پریشر ڈالیں کہ آئیں یہ مسئلے حل کریں تاکہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو، تاکہ لوگ آپ کو تسلیم کریں. یہ تو ان کے اپنے سوچنے کی بات ہے. ابھی صاف ظاہر ہے کہ وہ آزاد ملک ہے، وہ کوئی ان کو ہم کوئی ان کی انگلی پکڑ کر تو کوئی نہیں چلا سکتا، لیکن ان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ تمام ملک جو بڑا دوستانہ رویہ رکھتے ہیں ان کی طرف، وہ کیوں نہیں مزید آگے بڑھ رہے؟ اس لیے کہ سب کے ساتھ ان کے مسائل ہیں جو کہ زیادہ بڑے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، لیکن وہ ان کو حل کرنا چاہیں گے تو حل ہوگا. تو یہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کس قسم کی ملک اور کس قسم کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگلے آنے والے مستقبل میں. اپنے ارد گرد کے تمام ملکوں سے بگاڑ کے تو اس طریقے سے نہیں چلا جا سکتا. یہ ایمبیسڈر صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا اب ترجیحات ان کی ہونی چاہیے افغانستان کی، کیونکہ وہاں پہ ظاہر خواتین کے تعلیم کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، کچھ اسکول کھلے پھر بعد میں دوبارہ بند کر دیے گئے، بہت سے ظاہر ہے جو مغرب ہے، امریکہ ہے، وہ الگ سے ان پہ اپنی شرائط منوانا چاہ رہا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں گے تو تب آپ کے معاملات آگے بڑھیں گے، آپ کی معیشت آگے بڑھے گی. اگر آپ ایک بنیادی مسئلے پہ فوکس نہیں ہو رہے تو یہ جو کہ ظاہر ہے آپ کا پڑوسی ملک ہے جو آپ کا وکیل بنتا ہے ہر اہم معاملے میں آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اگر آپ ان کی سرحدات اگر آپ کے ملک کی طرف سے محفوظ نہیں ہیں تو یہ آپ باقی دنیا کو آپ کس قسم کا پیغام دے رہے ہیں؟
جی آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کے سوال میں جواب موجود ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ داخلی اور کچھ خارجی مسائل ہیں جو طالبان حکومت کو درپیش ہیں۔ داخلی طور پہ ان کی جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ خواتین کے ایجوکیشن کے سخت خلاف ہیں، اور خارجی طور پہ یہ ہے کہ طالبان نے اس کو ایز اے بیٹ یوز کیا ہے۔ جو سیکنڈری اسکول گرلز کا ایجوکیشن ہے، وہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یوکرین مسئلے کے بعد سے جو ہے بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے افغانستان، اور اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ پہلے گرلز سیکنڈری اسکول گرلز کو اسکول کو کھول دیا، اس کے چند گھنٹوں بعد انہوں نے بند کر دیا، تو وہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن گئی، اور اب تک اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ طالبان ایک طرح سے یہ بھی ہارڈ بال کے طور پہ اور اس کو ایز اے بارگین استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ طالبان کو یہ جو ہے احساس کرنا ہوگا کہ وہ کوئی کسی جزیرہ نما میں نہیں رہ رہے، آئلینڈ میں نہیں رہ رہے جہاں پہ وہ جو چاہیں گے کر لیں گے۔ یہ دنیا کا حصہ ہے، اور دنیا کا حصہ ہے تو اس کے مطابق ان کو رہنا پڑے گا۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو ریلیجس سمجھتے ہیں، اسلام کے داعی بھی ہیں، تو اس میں بھی ایجوکیشن تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں غلط پالیسیز ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ مزید سوسائٹی کے اندر بھی فشار بڑھے گا، اور اس کے جو ہے نیبرہڈ میں بھی مضمرات ہوں گے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں، ان کا جو ہے وہ دوشنبے میں جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ ہوئی تھی، اس میں ایک جو ہے سائیڈ لائنز پہ یہ ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ سائملٹینیسلی جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کو ریکگنائز کریں گے، وہ انفرادی طور پہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی نہیں کیا، اور باقی بھی جو امیجیٹ نیبرز ہیں افغانستان کو، انہوں نے بھی اسی طرح سے نہیں کیا۔ وجہ یہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے، اور تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھ رہا ہے۔ جی جنرل صاحب، لیکن یہ جو معاملہ ہے افغانستان والا، آپ کے خیال میں یہ جو روس یوکرین کا معاملہ ہے، جو جنگ ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے بھی پس منظر میں چلا گیا ہے؟ پوری دنیا کی تو توجہ ہے، امریکہ کی، یورپ کی، وہ ساری اس جنگ پہ مرکوز ہو گئی، اور یہ معاملہ بہت پیچھے چلا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال یہ تو بہتر موقع ہے اس کو حل کرنے کا، کیونکہ چین فارغ ہے ابھی تک، اور پاکستان بھی تقریباً اس لحاظ سے اس پر کام کر سکتا ہے، ایران کام کر سکتا ہے، ارد گرد کے جو اس علاقے کے ممالک ہیں ان کی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے اس طرف سوائے روس کے۔ تو یہ تو ایک اچھا موقع ہے کہ یہ جو علاقائی ممالک ہیں یہ آگے بڑھیں اور اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ میرے اپنے اندازے میں اگر امریکہ یہاں پر واپس آ گیا اس خطے میں، جو کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، پھر یہ معاملہ پھر لٹک جائے گا، کیونکہ امریکہ کو میں اسپوائلر سمجھتا ہوں، وہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کے مسئلے کے حل کو نہیں، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو دس از دی ٹائم ٹو گو فار اٹ۔ جن صاحب، لیکن آپ کے خیال میں وہ سپوائلرز اب بھی موجود ہیں اس علاقے کے اندر؟ جو ظاہر ہے کہ جو وہ ممالک جو اس پورے خطے میں امن چاہتے ہیں وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جی، تو یہ جو آپ ٹی ٹی پی کے جو حملے ہو رہے ہیں، جو بی ایل اے کے حملے ہو رہے ہیں، آپ کے خیال میں ان کو کون سپانسر کر رہا ہے؟ ان کے کون پہ ان کے پیچھے کھڑا ہے؟ یہ را ہے، ادھر موجود ہیں، وہ آگے جس کی ایکسٹینشن ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، وہ تو اس علاقے میں بہت چاہتے ہیں کہ افراتفری رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے خیال میں یہ بہتر موقع ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، کیونکہ دنیا کی توجہ اس طرف ہے، لیکن جو ممالک انٹرسٹڈ ہیں زیادہ یہاں کے امن میں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی توجہ اتنی یوکرین کی طرف نہیں ہے، جس میں چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے اور سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں۔ آصف درانی صاحب، جب اس خطے کے اندر چین جیو اکنامکس کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں ظاہر ہے معاشی استحکام کی طرف جانا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ جب یہ ممالک اکٹھے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں آپس میں، جس میں ظاہر ہے ترکی، چین، روس، ایران، یہ سب اہم ممالک، تو دوسری طرف پھر کواد بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ممالک جو کہتے ہیں کہ ہم خطے میں امن لانا چاہتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک اور پیرالل ایک چیز کھڑی کر دیتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو پھر ظاہر ہے نیتوں پر پھر سوال تو اٹھتا ہے نا۔ جی جاوید صاحب، دیکھیں افغانستان پہ اگر ہم فوکس کریں گے تو اس صورت میں جو افغانستان
کے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں گے. امریکہ جو ہے جیسے کہا جاتا ہے ہر ایک کا نیبر ہے، تو اس لیے امریکہ اس خطے سے باہر نہیں جائے گا، نہ گیا ہے. اور جہاں تک روس بھی ظاہر وہ انگیج ہے. چائنا میرے خیال میں محتاط رہیں گے، وہ اس کو اس طرح سے نہیں. اور اس میں طالبان نے کیا شو کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ اس کو تسلیم کریں گے. یعنی وہ ایک ٹھیک ہے، ہم جو اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے، جیو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اس کو ایک حد تک سپورٹ دے رہے تھے، لیکن آپ کے سامنے اب دیکھیں انہوں نے ہمارے سفیر کو جو ہے وہ بلا کے پروٹیسٹ کیا ہے، اور وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کس طرح سے کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے خود جو ہے ثالث کا رول پلے کر رہے تھے. تو اس لیے یہ جو ہیں اس میں مسائل ہیں اور گنجلک ہیں، اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ جو نیبرز کا جو فیصلہ ہے یہ اس لحاظ سے بہتر ہے تاکہ طالبان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ جو ہیں ایک آئیلینڈ نہیں ہیں، آپ کو سب کو ساتھ مل کے چلنا ہے. اور اگر خطے کا جو اسٹیبلٹی کے آپ اگر چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہی کرنا ہوگا کہ ہم نے کوئی فیورٹ پلے نہیں کرنے، اور ہم نے بھی باقی جو نیبرز ہیں ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ طالبان ہمارے فیورٹ نہیں ہیں اور ہونے بھی نہیں چاہیے. وہ ایک ساورن کنٹری ہے، ان کو کرنے دیں، وہ جس طرح کے بھی تعلقات کرنا چاہتے ہیں کریں. ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے تو ایون انڈیا کا گندم جو ہے اس کے لیے بھی راہداری ان کو اسپیشل جسٹر کے طور پہ دیا. تو یہ ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ہم ایک بڑا ملک ہیں، ہم متاثر بھی ہوئے ہیں. اس میں آپ ریسیپروسٹی اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں صرف طالبان کی بات نہیں ہے. اس وقت افغانستان کے جو 4 کروڑ کے لوگ ہیں ان کے اندر 90% لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن پہ ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ قحط کی اور جو ہے وبا کی صورت اگر پھیل جائے گی تو یہ پورے خطے کو اس میں لپیٹ میں لے لے گی. ہمیں خاص طور پہ یہ ہمارے گلے میں ایک ایسا ڈھول ہے کہ جس کو ہم کو بجانا پڑ رہا ہے. ہمیں جو ہے اس کو نجات حاصل کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات کرنے چاہیے، چاہے وہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ ہوں یا ہمارے خطے کے ممالک کے ساتھ ہیں. ہمیں جو ہے یہ افغانستان کی فائل کو کسی طور پہ بھی بند کرنا چاہیے. جی یہ چین جنرل صاحب، چین، پاکستان، روس، یہ ایک سہ فریقی ایک فوکس ہے افغانستان کے حوالے سے. آپ کے خیال میں کیا اب ان کا فوکس ہونا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ایک بہت ریگولر انٹریکشن ہو رہا تھا اور یہ انگیج بھی کر رہے تھے. طالبان کے ساتھ انگیج کرنا نہ صرف ان ممالک کا بلکہ پوری دنیا کا انگیج کرنا یہ بہت ضروری ہے ان کے ساتھ. جی، اور طالبان کی حکومت کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو ابھی تک وہ سسٹین کر پائے ہیں خوراک کے پوائنٹ آف ویو سے، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ انہی 3 ممالک یا چند ایک اور ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے سسٹین کیا ہے. تو یہ پاکستان اور چین نے تو خاص کر ان کی بہت مدد کی ہے. میں مٹیریل مدد کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی جب حکومت آئی اس کے بعد سے جو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں دورانی صاحب کہ ہم بڑا ملک ہیں، وہ اتنا ریسیپروکیٹ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جو گڈ ول ہے، جو گڈ ول جیسچرز ہیں اور جو وہ کر سکتے ہیں، جس میں کہ یہ بھی معاملہ ہے یہ ٹی ٹی پی والا، اس میں تو کرے نا. اور اس میں ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ کب تک وہ اس طریقے سے وہ رہیں گے. خاص کر اپنے جو قریب ترین دوست ممالک ہیں جو ہر لحاظ سے ان کی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر ان کا یہ رویہ رہا تو ان کو کافی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو میرا اپنا خیال یہ کہ یہ تینوں ممالک، اور ساتھ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں ایران کو ملا لینا چاہیے. یہ جا کے وہاں پر باقاعدہ ایک پریشر ڈالیں افغان حکومت کے اوپر کہ اب آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہم تھوڑا بہت آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ہاتھ کھینچنے پڑیں، کیونکہ اب ہمارے ساتھ جو رویہ آپ نے اختیار کیا وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب اور آصف درانی صاحب. یقین پر یہ ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن افغانستان کی حکومت کو بہرحال اب اپنی ان وعدوں کا احساس کرنا ہوگا جو انہوں نے دنیا کے ساتھ کیے ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان تو ان کا ایک مخلص پڑوسی ملک ہے. اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے تشویشناک خبر ہے. انہیں ہر صورت میں اپنی طرف کی جو سرحد ہے اسے محفوظ بنانا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.